چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بعض لوگوں کی طرف سے کہ بھئی قرآن جو ہے یہ عوام کو نہیں پڑھنا چاہیے، عام لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے کہ قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے. تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے. قرآن سب کے لیے ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عام انسان ہو، سب کے لیے قرآن ہے. سب کو قرآن کو پڑھنا چاہیے. قرآن سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. اصل میں ہوتا کیا ہے، اگر آپ قرآن کا غلط استعمال کریں گے، آپ قرآن سے اپنی منمانی کی چیزیں نکالنا چاہیں گے، تب آپ گمراہ ہوں گے. تو گمراہ آپ اپنی خرابی کی وجہ سے ہوں گے. قرآن میں کوئی گمراہی کی چیز نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کے ماں باپ ہے تو یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی یہ ماں باپ جو ہے ان کی خدمت کر کے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے آپ جہنم بھی حاصل کر سکتے ہیں. کیسے؟ اگر آپ نے خدمت کی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آپ کو جنت ملیں گی. لیکن اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کو تکلیف پہنچائی، تو یہی ماں باپ آپ کے لیے جہنم کا ذریعہ بن جائیں گے. تو ماں باپ تو وہی ہے، وہی ماں باپ آپ کی جنت کا بھی ذریعہ بنے اور وہی ماں باپ آپ کی جہنم کا بھی ذریعہ بن رہے. کمی اصل میں آپ میں ہے. اگر وہ ماں باپ جہنم کا ذریعہ بن رہے تو اس میں ماں باپ کی غلطی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے. آپ نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے آپ جہنم میں جانے والے بنے. آپ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آپ نے ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا، ان کو گھر سے نکال دیا، ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا، ان کی بددعا آپ کو لگی، پھر آپ جہنم میں گئے. تو غلطی آپ کی ہے، ماں باپ کی نہیں ہے. وہی ماں باپ کے ذریعے سے آپ جنت بھی پا سکتے تھے. تو قرآن جو ہے، قرآن کی غلطی نہیں ہے. اگر قرآن سے کوئی ہدایت نہیں حاصل کر رہا ہے، یہ غلطی اصل میں اس کی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے. انسان کی غلطی سے گمراہ ہوتا ہے انسان، ہے نا. تو جیسے عام طور سے قرآن مجید میں عام طور سے وہ ایک آیت ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا. تو اس کو بیان کر کے بہت سے علماء کرام یا عام لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ قرآن سے ہدایت بھی مل سکتی ہے، گمراہی بھی مل سکتی ہے. تو اس لیے عام لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. یہ بے بنیاد بات ہے، اس کا یہ غلط مطلب نکالا گیا. اصل میں یہ جو آیت اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت پاتے ہیں، یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس کے پہلے اللہ نے کچھ مثالیں دی اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مچھر اور اس سے کم کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا. اصل میں جب جو کفار مکہ تھے وہ جب قرآن میں کوئی کمی نہیں نکال پائے، قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ بھئی اس کے جیسا قرآن بنا کے بتاؤ اگر یہ محمد کی کتاب ہے، وہ نہیں بنا پائے. تو انہوں نے کیا کیا، قرآن میں کمی نکالنے لگے. اس کے جیسی کتاب تو نہیں بنا پائے تو کمی نکالنے لگے کہ بھئی قرآن میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثال ہے. جیسے ایک جگہ اللہ نے کہا کہ اگر مکھی بھی ان کے اوپر بیٹھ جائے تو یہ مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے جو بت ہے، تو یہ کیا تمہاری مدد کریں گے، ضعف الطالب والمطلوب. تو یہ جو مثال اللہ نے دی تو کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی، یہ جو ہمارے کریٹر کی کتاب ہوتی، ایشور کی کتاب ہوتی، تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیز کی مثال نہیں ہوتی. کیونکہ اتنا بڑا اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز کی مثال کیوں دیں گا، مکھی کی مثال، مچھر کی مثال کیوں دیں گا. وہ مذاق اڑاتے تھے قرآن کا، اس میں کمی نکالتے تھے. تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، کہ یہ جو مثال ہم دیتے ہیں، یہ مثال سے کئی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور یہ مثال سے کئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. وہ کیسے ہدایت ملتی، کیسے گمراہ ہوتے کہ ہم نے مثال دی کہ جو بت کی تم پوجا کرتے ہو، جو اسٹیچو کی جو ورشپ کرتے ہو، تو یہ اسٹیچو جو ہے، یہ بت جو ہے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ان کو جو چڑھاوا چڑھاتے ہو، جو کھانا تم ان کو پیش کرتے ہو، وہ کھانے پہ اگر مکھی بیٹھ جائے اور مکھی وہ کھانے میں سے کھانے لگے تو یہ جو پتھر کے بت ہے یہ وہ مکھی کو نہیں اڑا سکتے، اتنی طاقت ان کے اندر نہیں ہے. تو وہ تمہارے مسئلے کیا حل کریں گے، وہ تمہارے پرابلم کیا حل کریں گے. تو اب یہ جو مثال اللہ نے دی، اب اس سے جو لوگ سمجھدار ہے وہ لوگ اس سے ہدایت پائیں گے کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ جب وہ مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ پتھر کا بت جو ہے وہ مکھی نہیں اڑا سکتا، تو میرا مسئلہ کیا حل کرے گا وہ. اب اس سے اس کو ہدایت مل جائیں گی. وہ بولے گا واقعی یہ خدا نہیں ہے، خدا تو اللہ ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ ایمان لا لیں گا. اور کچھ لوگ نے کیا کیا، وہی مثال کے ذریعے سے اور گمراہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ اگر اتنا بڑا اللہ ہے، جو جس نے ہم کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ چھوٹی سی مثال کیوں دیں گا. وہ یہ چکر میں پڑ گئے، ہدایت لینے کے بجائے وہ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ اتنی سی مثال کیوں دیں گا، یہ مکھی کی مثال کیوں دیں گا کہ مکھی کو نہیں اڑا سکتا، مچھر کی مثال کیوں دیں گا. یعنی ہدایت لینے کے بجائے وہ اور گمراہ ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ اتنی سی مثال کیوں دیں گا. تو وہی مثال
ایک مکھی کی مثال کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی اور کچھ لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا ذریعہ بن گئی. تو یہ مطلب ہے وہ آیت کا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس مثال سے کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے وہی گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہے، جن کے دماغ میں کچرا بھرا ہوا ہے، جن کے دل میں مرض ہے، جو حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتے. ان کے لیے پھر یہ ضلالت کا ذریعہ بن جاتا ہے، گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ سمجھنا کہ قرآن میں ہدایت بھی ہے گمراہی بھی ہے، بالکل غلط بات ہے. قرآن میں ہدایت ہی ہدایت ہے. اب بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کر رہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمان قرآن مت پڑھو نہیں تو گمراہ ہو جائیں گے. تو غیر مسلم کو تو ہدایت مل رہی اور مسلمان پڑھیں گا تو گمراہ ہو جائیں گا. یہ کہاں سے سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تو سب کو ہدایت ملیں گی، لیکن بس شرط یہ ہے کہ اس میں جو چیز ہے اس کو طلب کی نیت سے ہم پڑھیں، اس پہ عمل کی نیت سے ہم پڑھیں. قرآن کی عظمت ہمارے دل میں ہو، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہو، تو پھر جہاں سے بھی ہم قرآن پڑھیں گے، جہاں سے بھی ہم شروع کریں گے، انشاءاللہ قرآن سے ہدایت ہی ہم کو ملیں گے انشاءاللہ.